السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو شب جمعہ بہت بہت مبارک۔ یہ اس مقدس دن کی رات ہے کہ جس کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اس رات میں بھی آپ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں اور خاص طور سے سورہ کہف پڑھا کریں۔ جو بندہ شب جمعہ سورہ کہف تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ آج ایک بڑا پیارا واقعہ پیش آیا، میں نے سوچا کہ آپ حضرات سے شیئر کروں۔ اس واقعے سے جو نصیحت حاصل ہوگی وہ بھی خاص طور سے سننے کے لائق ہے۔ میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے نکلنے کا وقت تھا۔ ہمارے ایک عزیز جو ممبئی میں رہتے ہیں اور جاب کرتے ہیں، بالکل سادے آدمی ہیں، لیکن الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پکے پابند اور حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں۔ تشریف لائے اور مجھ سے کہا حضرت یہ 5,000 روپے آپ نے بھی جو حال فی الحال میں 2 بھائیوں کو لون دیا سیدوں کو، تو وہ کیسے بھر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی دیکھو دونوں کو 8-8 لاکھ لون دیا۔ اب ہمارے یہاں لون سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ صرف اور صرف 72 والوں کے لیے ہے، ممبئی 72 والوں کے لیے، اور یہاں بھی ان کے لیے جو رکشہ چلاتے ہیں، جو جری مری سے کرلا شیئرنگ رکشہ چلاتے ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سود میں یہی لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور اچھی خاصی تعداد ہے ان لوگوں کی، اور یہ کافی دین سے دور تھے اور سود کا لین دین اور شراب نوشی اور کئی طرح کے کبیرہ گناہوں میں مبتلا تھے۔ تو ان پر محنت کی گئی، انہیں سود سے بچایا گیا، اور ان پر جو وہابی دیوبندیوں کا شیعوں کا اٹیک ہو رہا تھا انہیں عقیدے کی پہچان کرائی گئی تاکہ وہ ان سے دور رہیں۔ تو بہرحال ہمارا لون صرف شیئرنگ رکشہ والوں کے لیے ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے دور دور سے لوگ میسج کرتے ہیں، کسی کو ٹرک لینا ہے، کسی کو گھر لینا ہے، کسی کو عمرہ جانا ہے، اور عجیب عجیب لوگ باتیں بتاتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمارا لون صرف ہمارے علاقے کے لیے ہے، اور دوسری بات شیئرنگ رکشہ والوں کے لیے، اور تیسری بات اوور ڈسبیوٹ ہوا ہے، ڈسبرسمنٹ ہمارا اوور ہو چکا ہے، 22 لاکھ روپے زائد جا چکے ہیں۔ تو فی الحال نومبر یا دسمبر تک یہاں والوں کے لیے بھی لون بند ہے۔ تو بہرحال ان دونوں بھائیوں کو جو ہم نے لون دیا تھا، وہ رکشہ چلانے والے عام طور پر جو ہے 2200-2500 بنا لیتے ہیں، جس میں ان کی شپ ہوتی ہے، گیس کا پیسہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو بچتا ہے وہ جنہوں نے لون اٹھایا ہے تو وہ اپنا کوئی 1000، کوئی 1500، کوئی 2000، کوئی 500، کوئی 300 اس طرح بھرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ تو ان دونوں بھائیوں کو ہم نے پوری طرح جو یہ جہاں جہاں ان کا سودی لین دین تھا، مشکل میں پھنسنے کے بعد، پریشانی میں آنے کے بعد جہاں جہاں سے انہوں نے اٹھایا تھا سب جگہ سے ختم کروا دیا، اور اب یہ ہمارے یہاں تھوڑا تھوڑا کر کے بھر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ دونوں سید ہیں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے دین سے دور ہیں، الٹے سلٹے باباؤں کے چکر میں پڑھ کے عجیب عجیب حرکتیں، نماز نہیں پڑھنا اور بدن میں حاضری آنا اور دعا تعویذ یہ وہ دنیا بھر کا، حالانکہ آتا جاتا کچھ نہیں تھا۔ الحمدللہ ہمارے پاس بیٹھ کے جب ان کو شریعت سمجھ میں آئی تو انہوں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ اب ہمارا بھی دینی فریضہ تھا کہ سیادت کا احترام کرتے ہوئے ان کو مشکل سے نکالیں۔ سو میں نے ان دونوں بھائیوں کو 8-8 لاکھ کا لون دیا، جو ساری تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ تو آج جو صاحب میرے پاس آئے انہوں نے 5,000 روپے پیش کیے کہ یہ جو ای ایم آئی بھرتے ہیں اس میں یہ ڈال دیجئے تاکہ ان کے قرض کا بوجھ کم ہو جائے۔ میں نے کہا یار تم خود ہی نوکری کرتے ہو، تم کو معمولی سی پگار ہے، اس میں بھی آپ یہ دے رہے ہو۔ کہنے لگے حضرت میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، آپ ایک عالم دین ہیں، میرے پیر کے خلیفہ ہیں، اور آپ نے جب ان کو اتنی بڑی مشکل سے نکالا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ روزانہ بھرتے ہیں، بھلے سب جگہ سے بھر گئے لیکن ان کے اپنے بچوں کے لیے بھی ان کو کچھ لے جانا ہے، گھر کا خرچہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری بخشش کرے۔ دیکھو جتنے بریلوی ہیں نا، ان کو جو خبیث رافضی خبیث جو ان کو ناسبی اور خارجی کہتے ہیں، وہ اپنی عقلوں کا علاج کرا لیں کہ ہمیں سادات سے بڑی محبت ہے، یہ میرا رب جانتا ہے،
میرے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں شیئرنگ کے اندر، جو یہ دو ہی بھائی نہیں اور بھی کئی لوگ سادات کرام ہیں جن کو ترجیح دی جاتی ہے، قرض دیا جاتا ہے اور بہت آسان قسطوں پر ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، وہ بھی خوش۔ پھر کسی طرح کا کوئی ان کو ایکسٹرا نہیں بھرنا ہے، کوئی پروسیسنگ فیس نہیں ہے، اگر نہ بھرنے کی صورت میں کوئی جرمانہ، پینلٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ بھرتے ہیں لوگ۔ اور انہوں نے بھی بھرنا شروع کیا تھا، اور آج انہوں نے دیا تو پھر میں نے ان کے اکاؤنٹ کے اندر انٹری کر کے دونوں بھائیوں کے اس میں 2,000 اور 1,000 بچا تھا۔ تو ایک دوسرے ضعیف سید صاحب ہیں، ان کی تو کہانی ان سے بھی زیادہ قابل رحم ہے کہ ان کی والدہ بھی پیرالائزڈ ہے، وائف بھی پیرالائزڈ ہے، وہ خود بیچارے 60 سال کے ہیں، دونوں کی خدمت کرتے ہیں، دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، جو جمع ہوتا ہے 300 400 کبھی 500 کبھی 700 کبھی 200 جیسا ہوتا اپنا قرض ہم سے اٹھاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھرتے ہیں۔ تو میں نے 1,000 روپے کی انٹری وہاں کی۔ تو دیکھو، سادات کرام سے محبت ہمیں گٹھی میں پلائی گئی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں تمام سادات کرام کا جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خون پاک سے جن کا تعلق ہے، خانوادہ نبوت سے، ان کی تعظیم و تکریم سکھائی جاتی ہے۔ ہاں، اگر سید صحابہ کا گستاخ ہو، بد مذہب ہو، بے دین ہو، وہابی دیوبندی رافضی ہو، یا پھر اہل بیت پاک کا گستاخ ہو، خارجی ہو، ناصبی ہو، ہم اس کی عزت نہیں کرتے۔ جو عزت کا سبب ہے وہ اسلام ہے، شریعت ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کی تابع داری ہے۔ آپ دین کی تابع داری کرو، ہم آپ کی جوتیاں سروں پر رکھ کے گھومنا باعث فخر سمجھیں گے۔ تو بہرحال اسی واقعے سے آپ سبق حاصل کریں کہ وہ بندہ جو خود غریب ہے، 5,000 روپے مجھے لا کے دے رہا ہے کہ حضرت آپ ان کے قرض میں سے کاٹ دیجئے تاکہ ان کے اوپر قرض کا بوجھ کم ہو جائے۔ اور بھی الحمدللہ لوگ آفس میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارا کام کس طرح چلتا ہے، لوگ کس طرح بھرتے ہیں، کتنے لوگوں کو اللہ نے رافضیت سے، دیوبندیت سے، غیر مقلدیت سے اور بدعات و خرافات کی زندگی سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائی، اور بھی الحمدللہ سب کو سلسلہ رضویہ میں داخل کیا گیا ایک پیر کامل کے ذریعے۔ کیا یہ مسلک کا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ اور یہاں دوسری بات کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں، تقریباً ابھی تک 200 کے قریب لوگوں کو ہم نے لون دیا جو نہیں بھر پاتے ہیں۔ ہم سے قرضہ لے لیا، اپنا قرضہ یہاں وہاں ادا کر دیا، بعد میں کبھی گاڑی نہیں ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو گاؤں جانا پڑا، نہیں بھر پاتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کا قرض آسان کریں، وہ ہمارے یہاں آ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف سادات کا قرض آسان کرو گے تو ہی آپ کو ثواب ملے گا، غیر سادات جو ہمارے یہاں نہیں بھر پاتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، تنظیم کا پیسہ اٹک جاتا، بھریں گے لیکن فی الحال کچھ مالی مشکلات ہوتی ہے، بندہ نہیں بھر پاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے، ان 8 مصارف میں سے ایک قرض دار کو زکوٰۃ دینا بھی ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے۔ جی ہاں، اور ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے کہ صرف سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو ہی قرض حسنہ دیا جاتا ہے۔ اور جہاں یہ رکشہ اسٹینڈ ہے، بہت سارے لوگ جری مری سے بھی جڑے ہوئے ہیں، میری وائس سنتے ہیں، مجھے ملتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی وائس سنی۔ رکشہ اسٹینڈ پہ سارے کے سارے بھی الحمدللہ سوائے 1-2 کے سب اپنے ہم مسلک ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس کسی عالم کا جانا آنا نہیں ہے، وہ کسی عالم کے پاس جاتے آتے نہیں ہیں، دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، جہاں موقع ملا وہابیوں کے پیچھے، دیوبندیوں کے پیچھے، اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی، اور بے شمار باتیں، یا اس طریقے کا صندل مزاروں کا نکالا جس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتوں میں الحمدللہ سدھار آیا ہے، اور لوگوں نے نماز کی پابندی شروع کی اور سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ قرض حسنہ کی برکت ہے۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، قرض ہم دیتے ہیں تو جو لوگ واپس لا کر دیتے ہیں تو یہ واپس جمع نہیں ہوتا ہے، مزید جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف شیئرنگ والوں کو ہی دیا گیا، رکھا شیئرنگ والوں کے لیے ہی ہے۔ ابھی جیسے میں نے وہ سید صاحب کی بات بتائی، مختار صاحب، وہ تو شیئرنگ رکشہ میں نہیں ہے لیکن رکشہ چلاتے ہیں، شیئرنگ کے اندر نہیں ہے۔
تو اور بھی کچھ ایسے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہے کہ اگر ان کو نہیں دیا جائے تو بہت برا معاملہ پیش آئے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ جان سے تک ہاتھ دھونا پڑے. ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے. آپ نے بھی بہت ساری جگہ نیوز سنا ہوگا کہ قرض سے تنگ آ کر فلاں نے جو ہے جان کی بازی لگا دی اور موت کو گلے لگا دیا. ایسے کئی جگہ ہوتا ہے. جو لوگ پریشان حال ہے, کہیں سے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوتا. آدمی آخری حربے میں شیطان کے چکر میں پھنس کے نفس کے بہکاوے میں آ کر اس حد تک بھی پہنچتا ہے. تو الحمدللہ اس قرض حسنہ کی برکت سے بہت سے لوگوں کو ہم نے اس علاقے کے اندر سود سے بچایا ہے. اب جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھرنے آتے ہیں تو اللہ و رسول کی باتیں ہوتی ہے, دعائیں سکھائی جاتی ہے, نماز سکھائی جاتی ہے, وضو غسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, نماز کا پریکٹیکل طریقہ سکھایا جاتا ہے, نماز کے اذکار سکھائے جاتے ہیں, نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں سکھائی جاتی ہے, دیگر مسائل بتائے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمہ وقت جو ہے وہ علمی دورہ چلتے رہتا ہے. آفس میں گفتگو چلتی ہی رہتی ہے 8 سے 10 کے درمیان. ایک دینی ماحول بنا رہتا. بہت حد تک لوگوں میں سدھار آیا ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اپنے فضل و کرم سے اور وہ اپنے مال کو صحیح جگہ لگانا چاہتے ہیں تو ہمارے آفس میں آ سکتے ہیں. جو لوگ قرضہ نہیں بھر پا رہے ہیں ان کی جانب سے وہ بھر سکتے ہیں تاکہ تنظیم کا پیسہ تنظیم کو ملے اور وہ پیسہ مزید کسی ضرورت مند کے پاس جائے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, تنظیم کا 22 لاکھ روپیہ زائد جا چکا ہے. جو لمٹ ہم نے رکھی تھی قرض دینے کی اس کے اوپر 22 لاکھ روپیہ جا چکا ہے. مزید یہ کہ ابھی کئی لوگ جنہوں نے درخواست ڈال کے رکھی ہمارے پاس قرض کی, انہیں دینے کے لیے باخودہ میرے پاس نہیں. ابھی ایک ہمارے عزیز تشریف لائے تھے, کچھ بیماری کا مسئلہ تھا, پورے تھیلی بھر کے ڈاکومنٹ لے کر آئے تھے, ایکس رے وغیرہ, سونوگرافی جو بھی ہے سب لے کر آئے تھے. میں نے ان سے معذرت کر لی, حالانکہ اس بچے کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی, ٹوپی تھی باقاعدہ, سنی صحیح العقیدہ بچہ تھا. میں نے کہا بیٹا میرے پاس کوئی گنجائش نہیں. اور وہ ہمارے علاقے سے سٹے ہوئے علاقے ساکی ناکا سے تشریف لائے تھے, اور جن کے ساتھ آئے تھے وہ بھی معتبر بچہ ہے. خبیثہ نازیہ الہی زہیر کے معاملے میں اس بچے نے بہت ہی اچھا رول ادا کیا, بھاگ دوڑ کی, اس پر FIR کروائی. وہ بچہ میرے رابطے میں ہے. غرض کے دیکھو ظاہر سی بات ہے, آفس ہے, میں بیٹھتا ہوں, پوری دنیا کو معلوم ہے, تو ضرورت مند آتے رہتے ہیں. کہاں کہاں سے عورتیں آتی ہے, نالا سپارہ, ممبرا, ویرار, کدھر پال گھر, کدھر دھانو, کدھر ٹٹوالا, کدھر امبرناتھ, صرف راشن بھرا دو, صرف لائٹ کا بل بھر دو, صرف دواخانے کا بل بھر دو. میرا رب جانتا ہے کہ میرے پاس ہوتا ہے, میں ضرور اپنے دکان کا پیسہ دیتا ہوں. تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گا. اب ظاہر سی بات ہے آفس ہے تو دور و دراز سے لوگ امید لے کر آتے ہیں. اب نہ بولتے ہوئے مجھے بھی بہت شرم محسوس ہوتی ہے, لیکن گنجائش نہیں ہوتی تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو خیر کے کام بھی چلتے ہیں, امداد کے کام بھی چلتے ہیں. ابھی ایک ضعیفہ خود بھی وہ بیوہ ہیں, ان کی بیٹی بھی بیوہ ہے, اور دونوں جو بیٹی بیچاری وہ کہیں برتن ورتن دھو کر اپنا ماں بیٹی گزارا کرتے ہیں. آنکھ سے بالکل نظر نہیں آ رہا تھا, اور ان کا معمول تھا تلاوت قرآن کا. اب یہ بات سننے کے بعد میرا ضمیر کیسے گوارا نہیں کرے گا کہ میں انہیں پیسہ نہ دوں. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا 25,000 روپے ان کو آنکھ کے آپریشن کے لیے دیے گئے. پھر ایسے ہی بہت سارے مسجدوں کے امام جن کو بہت قلیل تنخواہ ہے, مکتب میں پڑھانے والے, نائب امام, مؤذنین, گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھانے والے, مولوی صاحبان, ایسے بہت سارے ضرورت مند آتے ہیں. تو الحمدللہ قرض حسنہ کے علاوہ جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں مدد کرتا ہوں. اور خاص طور سے قرض حسنہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو بد مذہبیت سے, بدعقیدگی سے, گناہ کبیرہ کے عمیق گڑھوں سے نکالا. انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور وہ حتی الامکان شریعت و سنت کا اتباع کر رہے ہیں. دھیرے دھیرے سدھار آئے گا. علاقے کے بیاس خوروں کے اندر بھونچال آیا ہوا ہے, اور ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر علاقے میں لوگوں کو توفیق دے اور قرض حسنہ کا سلسلہ شروع ہو ہر علاقے میں, تاکہ بیاس خوری کا یہ کالا بازاری, یہ برا دھندا ختم ہو جائے اور کوئی مسلمان سود کے دلدل میں نہ پھنسے. اتنا برا دلدل ہے, ایک بار آدمی پھنسا تو پھنستا ہی چلا جاتا ہے, پھنستا ہی چلا جاتا. کوئی کریڈٹ کارڈ کے چکر میں پھنسا ہے,
کسی کے گھر کا EMI لون، گھر سیل ہو گیا، گاڑی ضبط ہو گئی، کیسے کیسے معاملات سامنے آتے ہیں۔ تو بہرحال آپ حضرات اپنے علاقے میں بھی تعاون کرتے رہیں غریبوں کا اور ضرورت مندوں کا، اور تنظیم میں جو ڈونیشن دینا چاہتا ہے QR کوڈ کے ذریعے دے سکتا ہے، اکاؤنٹ کے ذریعے دے سکتا ہے، آفس پہ آ کے کیش دینا چاہے سامنے، میں فلاں صاحب کا قرض اپنی جانب سے ادا کر رہا ہوں، سب سے اچھی صورت ہے، بہت ثواب کا کام ہے، اور اس کا اجر انشاءاللہ تعالی آپ آخرت میں دیکھیں گے، اور آپ خوشی محسوس کریں گے کہ کاش میں سارا مال راہ خدا میں اپنا خرچ کر دیتا۔ اور تفصیل سے جو جاننا چاہتا ہے میرے نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتا ہے 9820 672 770 9820 672 770۔ جمعۃ الکریم آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ جمعہ کے دن نفلی صدقہ ضرور دیا کریں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ محسوس کریں گے۔ مولا تعالی آپ کو اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔